یہ ٹاپک صوفیزم کا نہایت گہرا، خفیہ اور باریک روحانی موضوع ہے۔ لطائف ستہ جسم کے 6 روحانی مراکز اور خصوصاً لطیفہ سر پر بات کرنا عام لوگوں کے لیے ایک نیا اور حیرت انگیز انکشاف ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا یہ جسم جو مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر صرف خون، ہڈیاں اور گوشت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں مادی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 ایسے روحانی چشمے سینٹرز رکھے ہیں جنہیں تصوف کی زبان میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دل میں، جسم میں دل ہے، دماغ اور گردے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہماری روح کے بھی کچھ مخصوص حصے ہیں۔ ان میں سے ہر لطیفہ سینٹر جب روشن ہوتا ہے تو انسان کو دنیا اور آخرت کے نئے راز دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن ان لطائف میں سب سے ضروری اور خفیہ لطیفہ لطیفہ سر ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ راز کا مرکز۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لطائف ستہ کی حقیقت کیا ہے اور اللہ اپنے بندے کو کس مقام پر لے جا کر لطیفہ سر کا نور اور کشف عطا فرماتا ہے۔ اس روحانی دنیا کے سفر کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، پہلے ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ لطائف ستہ کیا ہیں۔ ہمارے جسم میں 6 روحانی پوائنٹس ہیں۔ لطیفہ قلب، یہ سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس کا مقام دنیا کی محبت نکال کر، اس کا کام جو ہے وہ دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت بھرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے پھر لطیفہ روح، یہ سینے کے رائٹ طرف ہوتا ہے۔ اس کے جاگنے سے انسان میں خوف خدا اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے لطیفہ سر، جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں۔ یہ سینے کے درمیان قلب اور روح کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ کشف، انٹویشن اور اسرار الہی کا مرکز ہے۔ اللہ کا راز اس میں چھپا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے لطیفہ خفی، یہ ماتھے پر دونوں آئی بروز کے درمیان ہوتا ہے، جہاں باطنی آنکھ ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ لطیفہ اخفا، یہ دماغ کے بالکل درمیان یا چھوٹے جو دماغ کا بالکل جو درمیان کا چھوٹا حصہ ہے اس پر ہوتا ہے۔ اور 6 لطیفہ نفس، یہ ناف بیلی بٹن کے قریب ہوتا ہے، جسے پاکیزہ کرنا سب سے پہلا قدم ہے روحانیت کا۔ جب کوئی ذاکر اللہ کا ذکر اور عبادت سے ان سینٹرز کو روشن کرتا ہے تو اس کا جسم مٹی سے اٹھ کر روحانی فریکوینسی پر چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آتے ہیں لطیفہ سر کی طرف۔ تصوف میں سر کا مطلب ہوتا ہے راز، سیکرٹ۔ یہ لطیفہ ہمارے سینے کے بالکل درمیان میں، قلب اور روح کے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے۔ قلب لیفٹ، روح رائٹ، سینے کے بالکل سینٹر میں موجود لطیفہ یہ سر ہوتا ہے۔ اس کا رنگ جو سفید ہے، چمکتا ہوا نور ہوتا ہے۔ جب انسان کا لطیفہ قلب اور لطیفہ روح ذکر سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں
تو ان دونوں کے درمیان سے لطیفہ سر کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا باطن دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اپنے خالق کے اثرات اور الہام کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اس لطیفے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت سے جڑا ہوتا ہے، جہاں ڈائریکٹ کلام اور مناجات کی لذت ملتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ لطیفہ سر ہر کسی کا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کو یہ تب عطا کرتا ہے جب بندہ 3 بڑی منزلیں طے کر پاتا ہے۔ پہلی شرط ہے فنائے نفس، اپنے نفس کو فنا کر دینا۔ جب انسان اپنے نفس، خواہشیں، تکبر، غصہ اور دنیا کی لالچ کو بالکل مار دیتا ہے۔ دوسری شرط، جب اس کا دل دنیا کی حسد، جلن اور نفرت سے بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ دل میں صرف رب کی یاد بچ جاتی ہے، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے۔ تیسری شرط، کشف اسرار، جب بندہ عبادت میں لذت کی بجائے صرف رضا الہی مطلب اللہ کی خوشی چاہتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تکلیف یا تعریف خوش نہیں کرتی اور دکھ نہیں دیتی، تو اللہ اس کے سینے میں لطیفہ سر کو کھول دیتا ہے، اس کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تب اسے کائنات کے وہ راز دکھائی دیتے ہیں جو عام انسان کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اور کان سن ہی نہیں سکتے۔ اسے ہر چیز میں اپنے رب کی نشانیاں صاف صاف نظر آنا لگتی ہے۔ جب کسی کا لطیفہ سر روشن ہو جاتا ہے تو اس میں یہ نشانیاں نمایاں ہوتی ہے، یہ ضرور سمجھیں۔ خاموشی کا لطف، وہ انسان بولنے سے زیادہ خاموش رہنے اور سننے کو پسند کرتا ہے۔ الہام، اس کے دل میں آنے والے خیالات سیدھے اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر آتے ہیں۔ جو وہ سوچتا ہے وہی راستہ سیدھا اور صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ مخلوق سے بے نیازی، اسے لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی اکیلا پن کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باطن ہر وقت اپنے رب کے ساتھ کلام میں بزی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، لطیفہ ستہ اور لطیفہ سر کو جگانا کوئی دنیاوی جادو یا دکھاوے کا کھیل نہیں ہے۔ یہ دراصل پاکیزگی، نماز کی پابندی، حلال رزق اور کثرت سے ذکر اذکار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے ساتھ اپنے ساتھ اخلاق اور اپنی نفس کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو، ہماری روح کو اور ہمارے لطائف کو اپنے نور سے روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو لطائف ستہ کی یہ حقیقت جان کر کیسا لگا؟ کیا آپ مزید لطائف پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔